الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر اسلام حضرت ماہر القادری نے کہا تھا کہ میرے سرکار کا نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اعلیٰ کہیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں پوری دنیا بلکہ سارے جن و انس متوجہ ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، ان کے کارنامے، ان کی دعوت، ان کے اثرات اور ان کی رحمت کا ذکر کیا جائے، اور ہر جگہ کیا جائے اور ہر طریقے سے کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے قرآن کریم نے کئی مقامات پہ کئی باتیں کہی ہیں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات یا 5 خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ شاہد ہیں، نمبر 2 کہ آپ بشیر ہیں، نمبر 3 کہ آپ نذیر ہیں، نمبر 4 کہ آپ داعی اللہ ہیں، اور نمبر 5 کہ آپ سراج منیر ہیں۔ یہ اوصاف جو قرآن کریم میں آئے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے خوشخبری کے طور پر، بشارت کے طور پر توریت میں بھی یہ اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے تھے۔ عطا ابن یسار ایک تابعی ہیں، ان کا انتقال 103 ہجری میں ہوا تھا۔ ایک طویل عرصہ صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے گزارا، علم کا شوق تھا، لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ توریت و انجیل کے بھی عالم تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف توریت میں بھی آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، توریت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف وارد ہوئے ہیں، اور اس طرح وارد ہوئے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ تندخو نہیں ہیں، آپ بدخو نہیں ہیں، آپ سخت دل نہیں ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ بازاروں میں شور نہیں کرتے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بھلائی سے لیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نور آنکھوں کو نور عطا کرے گا، بہرے کانوں تک اپنی آواز پہنچائے گا، اور آپ کا یہ پیغام رہتی دنیا تک جاری رکھے گا۔ امام بخاری نے کتاب البیوع میں اس پوری روایت کو بیان کیا ہے کہ جو اوصاف قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، وہی اوصاف توریت میں بھی بیان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو شاہد بنا کر کے بھیجا۔ شاہد کا مطلب اردو دنیا میں ہم گواہ کو کہتے ہیں۔ آپ کو گواہ بنایا ہے، لیکن اس شہادت میں صرف گواہی نہیں، نگرانی بھی شامل ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام انسانیت کے لیے آپ کو گواہ
بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ کے اوپر اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا ہے۔ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت قولی ہوتی ہے، ایک شہادت عملی ہوتی ہے۔ شہادت قولی تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت و بصیرت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، تو آپ نے پہلے اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، پھر آپ نے آگے چل کے صفا کی پہاڑی پہ آواز لگائی، تمام اہل مکہ کو دعوت دی، پھر آپ نے اہل عرب کو دعوت دی، پھر آپ نے ساری دنیا کو دعوت دی۔ اور کس بات کی دعوت؟ کہ خدا ایک ہے، اور دنیا میں جو کچھ تم اپنا عقیدہ رکھتے ہو، جو کچھ عمل کرتے ہو، جو رویہ و اخلاق اختیار کرتے ہو، قیامت میں اس کا جواب دینا ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ قولی شہادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے، آپ کی رسالت کے لیے اور آخرت میں جواب دہی کے لیے آپ کو کھڑا کیا۔ آپ نے بازاروں میں، آپ نے خلوت میں، آپ نے جلوت میں، آپ نے معاشرے میں، آپ نے دوستوں نے، آپ نے دشمنوں میں، آپ نے محفلوں میں، یہ شہادت تھی، یہ قولی شہادت ہے۔ عملی شہادت یہ ہے کہ جو شہادت آپ نے دی کہ خدا ایک ہے، تو آپ زندگی بھر خدا کی ایک ذات گرامی پر یقین رکھتے رہے اور اسی کے آگے سجدہ ریز رہے، کبھی آپ نے اس کی مخالفت نہیں کی، کبھی آپ نے اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، کبھی آپ نے کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، سر جھکانا تو درکنار، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ ایسا کوئی کام آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا جس پہ شرک کا شائبہ ہو، جس پہ شرک کا شبہ ہو، اور یہی کام آپ نے اہل خانہ اور صحابہ کرام کے ذریعے کروا۔ پھر یہ شہادت دنیا کی شہادت تھی، قیامت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ اور نگراں ہوں گے، نہ صرف امت محمدیہ پر بلکہ تمام انسانوں کے اوپر۔ سورہ النساء میں کہا گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منظر کیسا ہوگا جب تمام امتوں سے ہم گواہ لائیں گے اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ مقرر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عبداللہ ابن مسعود تم قرآن کی تلاوت کر کے مجھے سناؤ، میں سنوں گا۔ انہوں نے جب یہ آیتیں پڑھنا شروع کی سورہ النساء کی اور اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ نے فرمایا حسبک، ٹھہر جاؤ۔ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار و قطار رو رہے تھے۔ یہ شہادت آپ اپنی امت کے لیے چھوڑ گئے کہ یہ امت اللہ کے دین کی شہادت دینے کے لیے اسی طرح بے چین اور بے قرار ہو، اسی طرح مضطرب ہو، اسی طرح احساس ذمہ داری ان کے اندر ہو۔ دوسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی کہ آپ بشیر ہیں۔ یوں تو سارے انبیاء بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب نے اللہ کی رحمت اور نعمت اور جنت کی بشارت دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ بشیر تمام دنیا والوں کے لیے، اسی طرح نذیر بنا کر کے بھیجا۔ تیسری صفت یہ بیان کی کہ آپ نذیر ہیں، یعنی عذاب جہنم سے ڈرانے والے، کفر شرک کے انجام سے ڈرانے والے، برے افکار کے نتائج سے ڈرانے والے، برے اعمال کے مصیبت سے ڈرانے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ یہ سارے انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے وہ اپنی قوموں کے لیے بشیر و نذیر تھے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بشیر و نذیر تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں اور تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ دنیا انسانیت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے، کوئی جغرافیائی خطہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ بشیر و نذیر بنا کر کے نہ بھیجے گیا۔ اور قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت بیان یہ کی کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ آپ کی ذمہ داری دعوت دینے کی ہے۔ داعی تو ہر نبی ہوتے ہیں، کون سا ایسا نبی ہے جس نے دعوت نہیں دی؟ سب داعی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صرف اپنے لیے، اہل عرب کے لیے داعی نہیں ہیں، صرف عجم کے لیے داعی نہیں ہیں، تمام انسانوں کے لیے داعی ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے آپ ان سب کے لیے داعی ہیں۔
دوسری ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ بھی بتایا کہ دعوت کس طرح سے دینی ہے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اس دعوت کے لیے پہلے حکمت کا طریقہ اختیار کریں، حکمت قولی بھی اور حکمت عملی بھی. پھر زبان استعمال کریں، دعوت کا طریقہ زبانی استعمال کریں، زبان و قلم کا استعمال کریں، لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر مناظرے اور مباحثے کی نوبت آ جائے تو جھگڑے لڑائی پہ نہ اتر جائیں، بلکہ شریفانہ طریقے سے اپنی بات کہیں اور الگ ہو جائیں. دعوت کا یہ طریقہ قرآن کریم نے پہلی مرتبہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیا حکمت اختیار کرنی ہے دعوت میں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ورثہ مبارکہ اپنی امت کے علماء، دعات، ائمہ کے لیے چھوڑ گئے کہ ہم کو اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں اور دنیا میں کس طرح سے دعوت دینی ہے. اور پانچویں بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ سراج منیر ہیں، ایک روشن چراغ. سراج چراغ کو کہتے ہیں، روشن چراغ. آپ کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی. جس دن سے یہ شروع ہوئی جب تک دنیا ختم نہ ہو یہ چراغ جلتا رہے گا، اس کی لو بڑھتی رہے گی، اس کی روشنی بڑھتی رہے گی، اور اس روشنی میں چلنے والے لوگ بڑھتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بڑھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی یہ جو 5 خصوصیات فرمائی کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اگر آپ یہ غور کریں تو یہ 5 صفات آپ کی وہ ہیں کہ جس سے معاشرہ منور ہوتا ہے، جس سے ملک سنورتا ہے، جس سے دنیا سنورتی ہے، جس سے انسانیت کی تقدیر سنورتی ہے. اگر اللہ کے رسول کا یہ پیغام، آپ کے بشیر و نذیر ہونے کی خصوصیت، آپ کی شہادت علی الناس کی خصوصیت، آپ کی دعوت علی اللہ کی خصوصیت اور آپ کے سراج منیر ہونے کی خصوصیت کو امت اپنا لے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلے گی اور پوری دنیا کی تاریکی دور ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس ذریعے سے عام ہوگی. والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.